آج سے تقریباً کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک بڑا ہی جو ہے وہ دردناک قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا یہاں پہ جو کہ غالباً جو ہے وہ پاکستان سے ہی تھا۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بار کے اندر کام کرتا تھا، ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آئیڈیا بھی آپ کو ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بار کے اندر کام کرتا تھا، اور اس کی کچھ جو ہے وہ ناعلمی کی وجہ سے، کیونکہ اس کو یہاں کے رولز کا نہیں پتہ تھا، تو اس کوتاہی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ جیل ہو گئی۔ وہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے۔ میں مزید جو ہے وہ اس لڑکے کا اور پاکستان کا اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا جو ہے وہ اپنا امیج خراب نہیں کرتا، میں ڈیٹیل میں اس کی بات نہیں کرتا۔ تو اس کی بجائے، بات کرنے کے بجائے، میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یار ہمارے ملک کے رول اور اس ملک کے رول جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہم تو وہاں پہ آرام سکون سے جو ہے وہ پیسے شیسے دے کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اس ملک کے رول جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو آج کچھ رولز یار ایسے بتاؤں گا آپ کو کہ جن کے اوپر جو ہے نا آپ نے اگر نہیں چلیں گے تو یار پھر جو ہے وہ سختی ہوگی، یہ آپ کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور ایون اب ہم اس اسٹوڈنٹ کے لیے تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ رحم کرے اس کے اوپر، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی انٹینشنز ایسی نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے، کیونکہ یہاں اس ملک کے رولز بڑے اسٹرکٹ ہیں، تو اگر آپ ان رولز پہ نہیں چلتے تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یار، کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت سارے نئے آ رہے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں یو کے کا یا یورپ کنٹریز کا جو ہے وہ ایک امیج بنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو فل عیاشی ہے۔ تو یہاں پہ کتنی عیاشی ہے اور کس لیمٹس میں رہ کے آپ عیاشی کر سکتے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سے بات کریں۔ پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یار اس ملک میں نا آپ اگر ان کے رولز کے مطابق چلیں گے تو آپ یہاں پہ ترقی کر جائیں گے۔ اگر آپ ان کے رولز کے مطابق نہیں کرتے تو پھر آپ یہاں پہ نہ سیٹلمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ سب سے پہلے یہ چیز، کیونکہ ہم پاکستان انڈیا سے آتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں امیج یہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ جو لڑکیاں ہیں نا وہ تو بس بھائی مطلب یوں دروازوں کے باہر کھڑی ہیں، جیسے ہم نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہوتا ہے کہ وہ بس لڑکوں کو بلا رہی ہیں اندر اور بس یوں جانا ہے اور رگڑ دینا ہے کام۔ تو بھائی وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یورپ سائڈ پہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ایسا ہو، لیکن یو کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کنٹری کے اندر عورتوں اور بچوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں نا، جتنے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی ملک میں جو ہے وہ اتنے زیادہ حقوق ہوں۔ تو اس کنٹری کے اندر عورتوں اور بچوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، آپ نے ان سے جتنا ہو سکے بچ کے رہنا۔ کوئی بچہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، جو 18 ایئر سے کم ہے وہ بچہ ہے، بے شک وہ 17۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ان کی جو لڑکیاں ہیں، یہ جو بچے ہیں نا، یہ جلدی جوان ہوتے ہیں، یہ جلدی جوان ہوتے ہیں، تو موسٹ آف دا ٹائم ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ بچہ جو ہے وہ 18 سے کم ہے یا زیادہ ہے، کیا یہ پوری ایک عورت ہے یا ایک بچی ہے۔ تو اس چیز کا نا بڑا زیادہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یار جو بھی کسی کی بندے کے ساتھ آپ بات کریں یا کمیونیکیٹ کریں ایون، تو آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ یار وہ کم از کم 18 پلس ہو۔ 18 پلس اگر نہیں ہوگا تو یار پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ مسائل بن سکتے ہیں۔ ایون میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ایک دن لوٹن کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرین اسٹیشن کے اندر جا رہا تھا، ٹرین پہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لڑکیاں، 4-5 لڑکیاں اور 4-5 لڑکے جو ہے وہ ٹین ایجرز ہوں گے، ٹین ایجر سے بھی ہو سکتا ہے کہ تقریباً 15-16 سال کے بچے ہوں گے۔ تو وہ بچے، ظاہر ہے ان کے بچے جیسے ہمارے 9-10 کے بچے جو میٹرک پاس بچے ہوتے ہیں یا کالج کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ بڑا ایک جو ہے وہ شوق سے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بچے بھی اسی طرح شوق پن میں ہوئے تھے۔ تو وہ بچے ایک دوسرے کو جو ہے وہ شرارتیں کر رہے تھے، ایون مجھے بھی انہوں نے بیچ میں جو ہے وہ انکلوڈ کرنا شروع کیا۔ ایک ان کی بچی تھی، تو وہ بچی بار بار مجھے جو ہے وہ چھیڑے، کبھی مجھے مطلب دیکھے، کبھی کیا کرے۔ تو میں بیچ بیچ میں، نیا نیا میں بھی آیا تھا، میں خوش بھی ہوں کہ یار کیا بات ہے، میں نے تو بولا بھائی سیٹنگ بن رہی ہے میری، ٹھیک ہے؟ تو وہ سیٹنگ بن نہیں رہی تھی، وہ سیٹنگ خراب ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے بچایا، اللہ نے ایسا بچایا کہ میرا مائنڈ اس طرف نہیں گیا، اور میں قدرتی طور پہ وہاں سے ٹرین سے میرا اسٹیشن آ گیا اور میں اتر گیا۔ اگر میں وہاں پہ انوالو ہو جاتا تو وہ بچیاں بھی بیسیکلی جو ہے وہ 18 ایئر سے کم تھے۔ ان کے جو بچے ہیں نا جو آپس میں ہیں، آپس میں یعنی کہ اگر ایک بچہ 16 سال کا ہے اور ایک بچی بھی 16 سال کی ہے، وہ آپس میں اگر بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک ایڈلٹ جب ایک بچے کو چھیڑتا ہے تو اس کا کنسنٹ یہ سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ بچہ جو ہے وہ معصوم ہے، آپ اس کو نہیں کچھ بھی کہہ سکتے۔ تو آپ نے بھائیوں بڑا خیال رکھنا ہے اس ملک کے اندر
کہ بچوں سے دور رہنا ہے. جو بھی بچہ آئے، بے شک وہ لڑکی ہو بے شک لڑکا ہو، کیونکہ اس ملک میں بچوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، تو بچوں سے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ دور رہنا. پھر عورتوں سے بھی کوشش کرنی ہے کہ دور رہنا. اس کی وجہ یہ ہے، عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یار ان کا لباس جو ہے نا وہ تھوڑا کمپیریٹیولی ہمارے ملک کی نسبت کم ہوتا ہے. تو جب لباس کم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط امپریشن جائے. اور اس ملک کے اندر نا وہ جو ہے وہ بولتے بھی اس طرح کہ یعنی ہر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، ہر کسی کے ساتھ اسمائل سے جو ہے وہ پیش آنا ہے، ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اب نئے نئے بندہ آتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یار کہ یہ تو بھائی یہ تو کام جو ہے نا وہ بن رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ ویسے ہی کمیونیکیٹ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ نے ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں سوچنا، نہ ہی آپ کسی کو کسی کے انٹینٹ کے بغیر اس کو ٹچ کسی صورت نہیں کر سکتے. ایون یہاں پہ پولیس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مجرم کو بھی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹچ نہیں کرنا. آپ صرف اس کو لے کے جانے کے لیے ٹچ کر سکتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے ٹچ کر سکتے ہیں. اس کے بغیر اس ملک کے اندر کسی کے ساتھ فزیکل ہونا بہت بڑا جرم ہے. آپ کسی کے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ یہاں پہ جو انگریزوں کی لڑائی ہو رہی تھی وہ صرف منہ سے لڑائی ہو رہی تھی. منہ سے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یو بلڈی دس، یو دس اینڈ ایٹ. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ پاکستان میں تو سیدھا گربان سے پکڑتے ہیں نا، دوسری بات میں کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ فزیکل بھائیوں نہیں ہو سکتے. پھر کچھ مزید رولز کے بارے میں بات کرتے ہیں. یار اس کنٹری کے اندر آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کبھی بھی گاڑی چلانے کا نہ سوچیں. انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس کے اوپر گاڑی چلا لیں 1 سال تک، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ اس ملک کے اندر انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس یا یو کے ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کا کسی صورت بھی نہ سوچیں. ایون یہ بھی نہ سوچیں اگر آپ نے گاڑی لی ہے تو آپ دوسری گلی سے اپنی گلی کے اندر جو ہے وہ گاڑی لے کے آ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ رستے میں اگر آپ کو پولیس پکڑ لے تو آپ کے لیے یہ کرمنل افینس ہوگا. تو یہ آپ اس چیز کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے کہ گاڑی کبھی بھی لائسنس کے بغیر نہیں چلانی. پھر گاڑی انشورنس کے بغیر بھی نہیں چلانی. کسی صورت بھی آپ نے گاڑی انشورنس کے بغیر نہیں کرانی. آپ کو جیل ہو سکتی ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کے لائسنس کے اوپر پوائنٹس لگ سکتے ہیں، آپ کو فائن ہو سکتا ہے. اور لائسنس کے اوپر پوائنٹ لگ جائیں تو پھر بھائیو پھر اس ملک کے اندر پکا ہونا جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی انشورنس کے بغیر جو ہے وہ گاڑی نہیں چلانی. پھر آپ نے اس ملک کے اندر پڑھائی کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی. اگر آپ پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ اس طرح کچھ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس ملک کے اندر آپ کو یہ جو ہے وہ اللیگل قرار دے دیتے ہیں. یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ میل کر دیتی ہیں ہوم آفس کو کہ یہ بندہ ہم سے فارغ ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو پھر بھائیو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. پھر اس ملک کے اندر ایک اور جو پروسٹیٹیوشن ہے نا وہ بھی حرام ہے. پروسٹیٹیوشن کا یہ مطلب ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک اپنی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ میں ایک دن گلی میں یوں ہی جا رہا تھا، تو ایک جو ہے وہ دوشیزہ جو کہ یورپین مجھے لگ رہی تھی، دوشیزہ آئیں میرے پاس اور انہوں نے مجھے پیچھے سے آ کے بولا کہ یو نیڈ بزنس. مجھے پتہ تو چل گیا تھا واٹ یو وانٹ ٹو سے، بٹ میں نے یہ کہا آئی ڈونٹ نو واٹ ڈو یو مین بائی. اس نے کہا کہ بھائی آئی نو یو نو اباؤٹ دس، ڈو یو نیڈ بزنس؟ آئی سیڈ نو آئی ڈونٹ نیڈ بزنس. تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائیو کیا. تو اس کنٹری کے اندر یہ چیز بھی اگر جو ہے وہ آپ کھلے عام یا اس طرح کہیں پہ آپ پکڑے جائیں تو بھائیو یہ اللیگل ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اگر ایک دوسرے کی ایگریمنٹ کے ساتھ کہیں پہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس قسم کا کسی کو پیسے دے کے اس ملک میں یہ والا کام نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا دھیان آپ نے رکھنا ہے. ایسا اگر آپ کو کوئی بندہ ملے، کوئی فیمیل ملے، کوئی اور ایسا بندہ آپ کو ملے، تو آپ نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر دھیان سے رہنا ہے. پھر آپ اگر کلب وغیرہ جاتے ہیں، تو کلب کے اندر آپ ڈرنک وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ باہر سے کلب کے اندر ڈرنک نہیں لے کے جا سکتے. اور نہ ہی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ کھلے عام روڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے ہیں. ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا. اور نہ ہی ڈرنک کر کے آپ نے گاڑی چلانی ہے. یہ چیزیں آپ نے بڑا زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کسی بھی لڈل مارٹ میں چلے جائیں، کسی بھی جو ہے وہ ٹیسکو وغیرہ پہ چلے جائیں، تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں مل سکتی ہیں. تو یہ یار آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پھسل سکتے ہیں. لیکن بھائیو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ایز اے مسلم
ان چیزوں سے جتنا دور رہیں، ہمارے اللہ نے بھی اور اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو، کیونکہ جو صحیح بتاؤں تو جو انر پیس ہے نا یار، وہ مذہب کے قریب میں اور اپنے والدین کے قریب اور اپنے جو ایک اللہ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے نا، اس کے ہی ذریعے سے آپ کو ایک انر پیس مل سکتا ہے۔ تو آپ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو یہ رنگینیاں لگیں، لیکن یہ رنگینیاں جو ہے وہ جتنی کم دیکھیں اتنا اچھا ہے۔ تو مشورہ دینا میرا کام تھا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔